نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وأن أعمال بني آدم وقولهم جوزا قال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية يقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر وبه قال حدثنا حمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل ونمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم حضرات المکرام میرے محترم بزرگ اور دوستو، میری ماں بہنوں، طالبات فاضلات، آج الحمدللہ اس مبارک محفل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مکمل ہو رہی ہے۔ آخری حدیث کا سبق میں نے پڑھا دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے۔ آج آپ بھی ایک دن کے بخاری کے طالب علم ہو گئے۔ یہ سعادت کم نہیں ہے، اس کی قیمت آخرت میں لگے گی۔ کہ پورے سال ہم طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، کبھی کبھی کچھ لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں میرے درس کے دوران۔ کل قیامت کے دن جب اللہ قیمت لگائیں گے دروس کی، یہ کبھی کبھار کے آنے والوں کی بھی ساتھ قیمت لگے گی۔ آپ تو ماشاءاللہ گاؤں دیہات والے سمجھتے ہیں، جب کوئی جنس تلتی ہے تو اس میں وٹے روڑے بھی تلتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بھی وہی لگتی ہے جو اصل جنس کی قیمت لگتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جب بھی بخاری شریف مکمل ہوتی ہے اس میں دعوت عام دی جاتی ہے کہ سب شریک ہو جاؤ، ورنہ درسگاہ میں ہم پورے سال پڑھاتے ہیں، ہم آخری حدیث بھی درسگاہ میں پڑھا دیں، لیکن بزرگوں کا تجربہ ہے کہ بخاری شریف جس مجلس میں ختم کی جاتی ہے وہ اتنی مبارک محفل ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اسی لالچ میں، اسی غرض میں اہل مدارس سب کو جمع کرتے ہیں اور آخری حدیث کسی بھی استاد سے پڑھوا لیتے ہیں جن پر ان کی محبت ہے، اعتماد ہے۔ آج وقت تو جلدی کا تھا، لیکن چونکہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب وفات پا گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو ہمارے مدرسے سے میں نے نمائندگی کے طور پر اپنے بیٹے کو، بھائی کو، ان سب کو میں نے جنگ بھیجا ہے۔ اس وجہ سے اس میں تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی، اور میرے دل پر بوجھ بھی بہت ہے، کیونکہ صالحین کا دنیا سے جانا یہ بہت
بڑا نقصان ہے امت کا۔ نیکوں سے کیا ہوتا ہے، بڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ بڑوں سے یہ ہوتا ہے فتنے نہیں نکلتے۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جب تک ابا موجود تھا بھائیوں میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، اور ابا دنیا سے گیا اور بھائی دستوں کے نگران ہو کر ساری صلاحیت عدالتوں میں لگا دی۔ یہ ہے بڑے کا ہونا۔ جو لوگ امت کے بڑے ہیں، علاقوں کے بڑے ہیں، علم کے بڑے ہیں، روحانیت کے بڑے، جب تک رہتے ہیں چاہے آپ ان سے استفادہ نہ کریں، ہر امتی کا کام سیدھا چلتا رہتا ہے، اس کا دین بھی باقی رہتا ہے، دنیا بھی باقی رہتی ہے۔ اور جب وہ چلے جاتے ہیں بس فطرے آ جاتے ہیں، نہ دین بچتا ہے نہ دنیا بچتی ہے۔ فطرے آتی اس وقت ہے جب بڑے جاتے ہیں، بزرگ جاتے ہیں، علماء جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے کہا عالم کو موت کو پورے عالم کی موت کیوں قرار دیا؟ پورے عالم کی موت ہے اس لیے کہ پورا عالم اس کے زیر سایہ وقت زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن جب وہ چھت اتر گئی تو اب سب ننگے ہو گئے۔ سب کے چھت پر اب سب کے سر پر گرمی بھی لگے گی، سردی بھی لگے گی، اور روڑا بٹا اور اینٹ بھی اس کے سر پر آئے گی۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری کتاب جو کتاب التوحید ہے اور آخری باب ہے وزن اعمال۔ کتاب التوحید لا کر امام بخاری بتا رہے ہیں پیچھے اعمال ہیں، شروع میں ایمان وہی اور پھر اعمال، یہ کرو، یہ نیکی کرو، یہ نیکی کرو، یہ نیکی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو امام بخاری رسول اللہ کی اپنی زبان مبارک سے یا پیغمبر اسلام کے عمل سے یا صحابہ اکرام کے بتانے سے ہمارے سامنے لے آئے کہ دیکھو رسول اللہ نے ایسی زندگی بسر کی تھی، اور یہ باتیں مجھے آپ کو فرمائی ہیں جو ہم نے کرنی ہیں۔ آخر میں امام بخاری کتاب التوحید لائے، کیونکہ توحید پر جب انسان مرتا ہے تو نجات پاتا ہے۔ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ امام بخاری آخر میں توحید کو لائیں کہ اپنی توحید درست کرو۔ امت میں بہت سے لوگوں نے توحید کے نام پر اللہ کی توہین کی۔ کسی نے کہا اللہ ہے، ہمارے جیسا ہے، ہمارے جیسا ہے۔ اللہ کی آنکھ ہے، ہماری جیسی آنکھ ہے، زبان مرضی، ان کو مجسمہ کہتے ہیں۔ توحید کی اللہ تعالیٰ کہ اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، لم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں، لیکن توحید کرتے۔ کچھ آئے انہیں کہا ذات ہے، کچھ بھی نہیں اور کوئی صفت نہیں ہے، نہ سمع ہے، نہ سننا ہے، نہ بصر ہے، نہ قدرت ہے، کچھ نہیں، بس ذات ہی ذات ہے، توحید کر دی۔ حالانکہ پوری دنیا کا نظام اللہ کی صفات سے چل رہا ہے۔ کئی رزق کی تجلی ہے، رزق آ رہا ہے، کہ خلق کی تجلی ہے، پیدائشیں ہو رہی ہیں، اولادیں ہو رہی ہیں، جانور بچے دے رہے ہیں۔ کئی مصور کی تجلی ہے، اللہ شکلیں بنا بنا کر مختلف ہزاروں انسان، کروڑوں اربوں انسان ہیں، ہر انسان دوسری شکل الگ۔ خلیفہ ہے، خلیفے بھی شان انفرادیت رکھ دی، ایک ماں، ایک باپ، بچے سب الگ الگ۔ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کی تجلیات چل رہی پورے عالم میں۔ تو لگا کہ اللہ کی صفات ہی نہیں ہے۔ کچھ آئے انہوں نے کہا کہ اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی ترازو نہیں ہے، جبکہ اللہ فرمایا نزل الموازین القسط لیوم القیامہ۔ تو امام بخاری نے کتاب التوحید باندھ کر کہا کہ توحید صحیح کرو۔ توحید نام ہے نفی التعطیل، نفی التشبیہ و نفی التعطیل، کہ نہ اللہ کو کسی مخلوق کے مشابہ قرار دو، نہ اللہ کی صفات کا انکار کرو، وہ اعتقاد و عدم شرکت و الوہیتہ فی الذات و الوہیتہ، اور اس بات کا ایمان اور عقیدہ پیدا کرو کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔
اور اللہ کی ساری صفات کو تسلیم کرو۔ دو طرح کی صفات ہیں، ایک وہ صفات ہے جن کی اللہ سے نفی کرنی ہے، اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کی بیوی نہیں، اللہ تعالیٰ کھاتے نہیں، اللہ تعالیٰ پیتے نہیں، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، یہ اس کو کہتے ہیں تنزیہات، کہ اللہ کو ہر عیب سے، ہر کمزوری سے جو میری اور آپ کی کمزوری ہے اس سے اللہ کی ذات کو پاک قرار دو، کیونکہ اگر اللہ خود بھی اگر محتاج ہوں گے تو پھر دوسرے کے لیے کیا مدد کریں گے۔ سمد کا معنی یہ ہے، سمد اللہ سمد، سمد کسے کہتے ہیں؟ سمد وہ ذات، سمد وہ ذات جو ہر شے سے مستغنی ہے، اسے کسی شے کی ضرورت نہیں اور ہر شے اس کی محتاج ہے۔ ان دو چیزوں سے سمد بنتا ہے کہ کسی شے کی ضرورت نہیں، کسی شے، پھر آپ کی نیکیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے پوری دنیا اللہ کا انکار کر دے تو اس کی عظمت میں کمی نہیں، اور پوری دنیا نیک ہو جائے اس کی عظمت میں اضافہ نہیں، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عظمت رکھتا ہے، محتاج نہیں ہے کسی درجے میں بھی۔ ہم جو رو رو کر اللہ تعالیٰ کو مناتے ہیں اور اللہ کی رحمت مانگتے ہیں اور ہم پر رحم کر دیتا ہے، مجبور ہو کر نہیں کرتا، اپنے فضل سے کرتا ہے۔ میرے آپ کے سامنے کوئی آ کر روئے یہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو ہمارا دل پہلے پسیج جاتا ہے، دل میں نرمی آ جاتی ہے، دکھ محسوس کرتے ہیں، پھر ہم اس کے نتیجے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تاثر سے پاک ہے، ہم روتے رہے اللہ پر کوئی اثر ہو جائے اور پھر رحمت کرے، نہیں، اللہ تاثر سے پاک ہے۔ ہاں ہمارے رونے پر نتیجہ ضرور دے دیتے ہیں لیکن متاثر نہیں ہے۔ اگر متاثر ہوں گے تو محتاج ہے، ہر بندہ متاثر کر لے گا بھائی، نہیں، ایسا کوئی تاثر نہیں، یاد رکھو۔ اس لیے جتنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات انسان میں بھی ہے اللہ میں بھی ہے، رحم ہے مثلا، تو اس کی ایک ابتدا ایک انتہا ہے۔ ابتدا کیا ہے؟ ہمارا دل اگلے کی کہانی سن کر نرم پڑ جاتا ہے۔ انتہا کیا ہے؟ ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں ابتدا نہیں ہے۔ ہاں ہم روئیں گے، اپنے فضل سے ہم پر عنایت کر دیں گے۔ انتہا ہے کہ نواز دیں، لیکن مجبور نہیں ہوتے، کسی کے کسی فعل سے مجبور نہیں ہوتے۔ یاد رہی، حدیث شریف میں آتا ہے تم دعا مانگو تو پورے الہا و زاری سے، اللہ نہیں بس اللہ بس تو میرا کام کر دے، اللہ بس میں نے تیری چاہیے، اللہ نہیں بس تو میرا کام کر دے۔ فرمایا ایسے دعا مانگو کیونکہ تمہارے مجبور کرنے سے وہ مجبور تو نہیں ہوں گے، اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے، لیکن تیرا صدق دیکھیں گے تو کیا چاہتا ہے۔ لہذا یہ نہ کہو اللہ تیری مرضی ہے یہی کر دے، تیری مرضی یہی کر دے۔ فرمایا کہ ایسا نہ کہو، تم اپنی احتیاط دکھاؤ، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، ان کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں جی اللہ کی مرضی ہے جی، ٹھیک ہے جی یہ کر دے، نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ تو دعا ایسے نہ مانگ، تو اللہ جی مجھے تو یہی چاہیے، ہاں پھر دوسرا فیصلہ اللہ نے اس سے کھوٹ ہے۔ ہمیں آداب بھی نہیں آتے، بخاری کے حدیث ہے، اسی بخاری کی، اسی یہی کتاب التوحید میں ہی آداب فرمایا، اللہ پر الحاظاری سے دعا مانگو، الحاظاری سے، تمہارے مجبور کرنے سے مجبور ہونے والے نہیں ہیں، فیصلہ مرضی سے کریں گے، لیکن دیکھیں گے تم کیا کر رہے ہو۔ ایسے نہ کہو ان شیطا، اگر تو چاہے تو اللہ میں بخش دے، تو چاہے یہ تو تم اللہ تعالیٰ کو یہ دکھا رہے ہوگے یہ ٹھیک ہے جی کر دے نہیں تو نہیں کر دے، نہیں بھائی، بندہ یہ نہیں، بندہ کہتا ہے بھائی اللہ میاں میرے اندر تو اور کوئی سخت ہی نہیں ہے، میں تو آپ کا عذاب برداشت ہی نہیں کر سکتا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ جیسے طالب علم ہوتے ہیں نا، جب ان کو مارتا ہے نا کوئی استاد، تو بعض بڑے چالاک طالب علم تو مارنے سے پہلے ہی شور شرابہ ڈال دیتے ہیں، استاد چھوڑ دیتا ہے ان کو۔ لا مکرہ لہ، اللہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری باب وزن اعمال کا لا رہے ہیں، پہلے تو کہا توحید ٹھیک کرو، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو نہ ملاؤ، اللہ اللہ ہے، اس کے بعد پیغمبر کی ذات ہے،
پھر ترتیب کے ساتھ ساری چیزیں. بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. لیکن اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور میں نے یہ بات انگلینڈ میں کئی مجلسوں میں کہی کہ وہاں پر عیسائی ہیں، عیسائیوں کی حکومت ہے، بلکہ عیسائیوں کا مرکز ہے ہی انگلینڈ. ساری دنیا میں جو انگریز ہے وہ وہیں سے گیا ہے، یاد رکھو. امریکہ کے جو انگریز ہیں وہ بھی ان کے تابع میں، آسٹریلیا کا انگریز بھی، نیوزی لینڈ. آپ حیران ہو جائیں گے دنیا میں جہاں انگریزوں کی حکومت ہے اس کی ملکہ اور بادشاہ وہی ہے جو انگلینڈ والا ہے، الگ کوئی نہیں ہے. سن لو، باقاعدہ پیسے دیتے ہیں. امریکہ بھی سالانہ پیسے دیتا ہے بادشاہ کو، آسٹریلیا والا بھی دیتا ہے، نیوزی لینڈ والا بھی دیتا ہے، جہاں جہاں انگریزوں کو حکومت ہے. اصل وہ ہے. تو میں اکثر مجموع میں کہا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تین خدا، تین مل کر خدا ہی چلا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام یا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اللہ کی ذات، یہ تینوں مل کر پوری خدائی نظام کو چلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم نے جو عیسیٰ کو میرے ساتھ ملا دیا اور میرے برابر کر دیا، میرا بیٹا بنا دیا اور میرا ہمسر بنا دیا کام چلانے میں، اور ان کی اماں کو میری بیوی بنا دیا اور میرا ہمسر بنا دیا، اور جبریل جو انبیاء سے وحی لے کر آتا ہے خدمت پر مقرر، اس کو میرے برابر کر دیا. تو قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، کانا یا کلان الطعام، مریم اور ان کا بیٹا عیسیٰ روٹی کھایا کرتے تھے. اللہ نے اتنی بات کہہ کر ان کی الوہیت ختم کر دی. یہ خدا کیسے ہو سکتے جو روٹی کے محتاج ہے؟ کیسی دلیل دی؟ ایک لفظ لایا قرآن، لمبا چوڑی دلیل نہیں لایا. کان یا قرآن الطعام، میں عیسائیوں تو کیسے خدا بناتے ہو؟ روٹی کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے سارے. اور میں ہی اللہ ہوں، کوئی اللہ نہیں. میرا افسر نہیں ہو سکتا، میرے برابر نہیں ہو سکتا. جن کو تم میرے برابر کرنے کی کوشش کرتی ہو وہ تو محتاج ہیں، بندے ہیں. جبریل بندہ ہے، عیسیٰ السلام بندے ہیں. بلکہ ہمارے استاد بڑی پیاری بات فرماتے تھے، بڑی خوبصورت بات. عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کی محبت میں ان کو آگے بڑھاتے بڑھاتے اتنا آگے بڑھا دیا کہ قیامت کے دن عیسیٰ السلام کی پیشی پڑ گئی. کیوں جی چنگا کام کیتا ہے؟ دسو بھائی، پیشی پہ گئی. فرمایا عیسیٰ قرآن کہہ رہے ہیں انت قلت للناس اتخذونی ام الہ من دون اللہ ادرا، تو نے کہا تھا بتاؤ اللہ کے دربار میں کسی کی وجہ سے پیشی پڑے یہ عزت ہے یا توہین ہے؟ من دسو بھائی. پیشی پڑ گئی. تمہارے استاد کہتے تھے میاں ایسا کام نہ کرو کہ بڑوں کی پیشی ڈلوا دو، تو ایسا کام نہ کرو. پیشی پڑ گئی. آنتا کلتا کہنے نہیں اللہ نہیں، میں تو نہیں کہا، اور میں نے نہیں کہا ان کو، یہ اپنی طرف سے بنایا ہے، میں نے نہیں کہا، میں تو چلا گیا تھا آسمانوں پر، آپ نے اٹھا لیا، پیچھے پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا، مجھے کیا پتا. آنتا کلتا للناس اتخذونی ام الہ من دون اللہ. لہذا تنزیہات، اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، یہ تنزیہات اللہ کی صفات، یعنی وہ صفات جن کا ہم نے اللہ سے دور جن کو کرنا ہے، جن چیزوں کو، ان کو تنزیہات کہتے ہیں. اور سارے کمالات اللہ کی ذات کے لیے ثابت کرنا، اس کو تحمیدات کہتے ہیں. الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ دنیا میں جتنے بھی کمالات ہیں دنیا اور آخرت میں وہ تیری ذات کے لیے. الحمدللہ کا معنی تمام کمالات اللہ کے لیے ثابت کرنا، اور سبحان اللہ کا معنی تمام عیب سے اللہ کی ذات کو پاک قرار دینا. جب تک یہ دو چیزیں تم میں پیدا نہیں ہوگی تمہاری توحید کامل نہیں ہوگی. کمال توحید کے لیے ضروری ہے اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار. کسی درجے میں ایسی بات نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی عیب آتا ہو. اور جتنے کمالات ہیں وہ اللہ کی ذات کے لیے ہیں.
کسی اور کے لیے نہیں ہے. اس نے دیے پھر آگے کمالات. اپنے علم میں سے عالموں کو علم دے دیا, اپنی علم میں سے علم دے دیا, بصر میں سے ہمیں بصر دے دی, سما میں سے سما دے دیا. لیکن یہ سب اس کے محتاج ہے. دنیا میں کسی کے پاس بھی کوئی کمال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیا ہوا کمال ہے. اللہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر واپس لے لے, نہیں تو پاگل خانے جا کر انٹرویو کر لو, پتہ چلے گا بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے پڑھے لکھے پاگل خانے میں زنجیروں میں بند ہیں. اللہ نے تھوڑا سا دماغ کی چول ہلائی, سارے کچھ ختم ہو گیا. کسی کا کمال ذاتی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. جب چاہے واپس لے لیں. بادشاہوں کو بادشاہ دیتے, جب چاہے اتار کر جیل میں پہنچا دیں. اللہ کی کچھ مشکل نہیں. جیل سے نکالے بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیں, کچھ مشکل نہیں. سارے کمالات اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. الحمدللہ کمانا یہ ہے, سارے کمالات اس اللہ کی ذات کے ہیں. ان نے سب کمالات آگے دیے. باکمال بنایا, انہوں نے باکمال بنایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ وزن اعمال پر باب آخری باندھا ہے کہ سارے کام تم نے کر لیے, عقیدہ ٹھیک کر لو, اعمال درست کر لو. اب آخر میں جو کام ہونے والا ہے تمہارے اعمال تولیں گے ترازو میں. آخری کام ہے یہ, آخری کام ہوگا. اس کے بعد سب ختم. فریق فی الجنہ فریق فی السعیر. ایک جماعت جنت میں چلی جائے گی, دوسرا ترازو اسی طرح کا ترازو ہوگا جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ تکڑی ہوتی تھی جس کے دو پلے ہوتے تھے, بیچ میں اس کی زبان ہوتی تھی جو لٹکتی تھی, اس کو ہاتھ سے پکڑ کر تولا کرتے تھے. ایسا ہی ترازو ہے, لیکن اتنا بڑا ترازو ہے 7 آسمان 7 زمین ایک پلڑے میں آ سکتے ہیں, ایک پلڑے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا رضیت عن عبدی, جب میں بندے سے خوش ہو جاتا ہوں, ایک کھجور جو میرے رستے میں دی ہوتی ہے اس کو میں اتنا بڑا کر دوں گا کہ پورا پلڑا بھر دے. ایک کھجور. لہذا میری رضا کو سامنے رکھو ہر کام میں. سن لو بھائی, یہی وہ غلطی جو ہم کرتے ہیں, مخلوق کو دیکھتے رہتے ہیں, او خوش ہو جائے اور راضی ہو جائے. وہ بیچارے محتاج تمہیں کیا مدد کریں گے, بولو بھائی. عمل کی قیمت میں نہیں, ورنہ ایک کھجور اللہ کا رسول دیتا ہے. ایک کھجور کی کیا حیثیت ہے, کتنی بڑی ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا آدھی کھجور انسان اللہ کے رستے میں دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو جب جہنم کی لات آئے گی تو کھجور اس کے سامنے آ جائے گی, روک دے گی, اس تک آگ نہیں پہنچنے دے گی. بولو بھی شک کے تمرت پر میں آگ واتقوا النار, آگ سے بچو اگر چاندی کھجور کیوں نہ ہو. آج ہمیں غربت نے مار دیا ہے, جنہوں نے کہا میں غریب ہوں, میں اللہ اس کی خرچ کرا, میں تو غریب ہوں. آج ہماری دماغ میں نفس اور شیطان نے بٹھا دیا آپ تو غریب ہے, آپ کی اللہ رستے خرچ کریے. تو صحابہ جی کو مال ماڑیاں سی جڑے خرچ کرتے ہوتے تھے, من دس نہ درا ہے, من دسو بولو صحابہ جی ہیں. بکی مارتے تھے صحابہ سردی کے زمانے میں. بکی سمجھتے ہو تو سمجھ پنجابی بول گئے, بچوں کی کنی دے اتنے اب چادر بن دیں مجلی تاکہ کھلے نہ سطر. انہوں پہلے بکی آخر آئے ہیں, پتہ نہیں بدل دیتا ہوں کیوں نہیں, صحیح ہے غلط ہے. بس آج بڑے سنا ابھی اماں بڑی اچھی پنجابی بول رہی ہے, بکی اعتبار. صحابہ کے پاس اوپر کا کپڑا نہیں ہوتا تھا, نیچے کا اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ صحابہ بخاری میں آتا ہے ہم گردنوں کے اوپر اس کی گانٹ لگاتے تھے تاکہ سطر کھلے نہیں. لیکن جب رسول اللہ فرماتے اللہ کے رستے میں دو, یہودیوں کے باغوں میں کام کر کے کھجورے کما کر لاتے اور اپنا حصہ ڈالا کرتے تھے. سانو تو غربت مار گئی, حکومت نے یوں کر دیتا تو فلانے نے یوں, اللہ معاف فرمائے. حکومت روٹی تھوڑی دینی, اللہ نے روٹی دینی ہے. تیرا معاملہ اوپر سے ہی ہونا چاہیے. روٹی تو مل رہی ہے, بے برکت ہے اپنے بدعملی کی وجہ سے. روٹی مل رہی ہے. اللہ نے فرمایا میں ہر ایک مومن دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها, لیکن
بے برکتی ہے. کیوں؟ نماز نہیں پڑھتے، اللہ نہیں کرتے، ناچ گانے کر رہے ہیں، شادی بیاہ کے اندر خدا کو ناراض کر رہے ہیں، سب کو راضی کرتے ہیں شادی بیاہ میں، اور چاچے نو مناؤ، اب پگ لے جاؤ، دوپٹے ڈال رہی ہیں. کبھی سوچا یار مولا بھی ہے نہیں شادی میں، اللہ بھی ہے؟ وہ تو ڈھول بجاؤ گے اللہ چلے جاؤ، فرشتے بھی چلے جاؤ، گانے کرو گے اتنے سے فرشتے چلے جاؤ گے، فرشتے تھوڑی تو رکنا لوگ. حدیث آتا ہے جتنے بھی گانے اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں فوراً شیطان جمع ہو جاتے ہیں اور فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو رحمت کون لے کر آئے گا؟ رحمت کے نمائندے تو یہی ہے، انہوں نے لے کے آنا. ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے. کہ اس زمانے میں فرمایا کیوں صحابہ کے حالات ایسے تھے بیچارے. ایک کھجور ہمائشہ فرماتی ہے اللہ اکبر سید الانبیاء جن کے ہاتھوں میں اللہ نے خزانوں کی چابیاں دے دی کہ کبھی کوئی فقیر آ جاتا تھا تو ہم الماریوں میں تلاش کرتی تھی کہ کوئی چیز مل جائے اور اس کو دے دیں تاکہ خالی ہاتھ نہ جائے. تو کبھی کوئی پیاز ہاتھ آ جاتا، کبھی کوئی کھجور ہاتھ آ جاتی، کبھی کوئی چیز نہ ملتی تو کہہ دیتے پھر کسی وقت آ جانا. صدقہ جو ہے نا، صدقہ یاد رکھو اس کی بڑی اہمیت ہے، وزن اعمال میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں. یاد رکھو انسان کو صدقہ خوب کرنا چاہیے. بلکہ امیر بننے کا نسخہ بھی یہی ہے. تم چاہتے ہو تمہارا رزق کھل جائے تو صدقہ کیا کرو، نہیں تو میں مثال سے سمجھا دوں. مثال سے سمجھاتا ہوں کہ انسان کا رزق اوپر سے آتا ہے، جب تنگ ہو جاتا ہے تو دروازہ چھوٹا کر دیتے ہیں، زیادہ تنگ ہو کر رزق آ رہا ہے، یہ قبض ہے، اور بس سے دروازہ کھول دیا رزق کا. اب جب تنگ ہے تو ہم نے صدقہ کیا تو وہ بھی وہیں سے جانا ہے. تو جب واپس جائے گا تو 2-4 دفعہ انسان کسی دروازے سے گزرے آنا جانا کرے تو ہولی ہولی کھلنا شروع ہو جائے گا اور اتنا بڑا ہو جائے گا کہ پھر آسانی سے جانور بھی جا سکتا ہے اس میں. تو جب انسان صدقہ بھیجتا ہے تو تھوڑا سا کھلتا ہے، پھر رزق جو آتا ہے وہ تھوڑا سا اور آ جاتا ہے، تو بار بار یہ کام کرتا ہے تو پورا دروازہ کھل جاتا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فرمایا کہ تول لگائیں گے لیکن ہم جس سے راضی ہو جائیں گے تو اس کے تھوڑے اعمال کو بھی ہم زیادہ کر لیں گے. اتنا بڑا ترازو، اور عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا ترازو ہونے کے باوجود بھی چھٹاک پاؤ رتی بھی اس میں تلے گا. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے بالکل برابر ہو جائے گا، اس طرح بالکل برابر نیکی اور گناہ. گھبرائے گا، چھوٹی سی کوئی نیکی کی ہوگی، چھوٹی سی نیکی آ کر گرے گی، نیکیوں کا پردہ نیچے ہو جائے گا، جنت کا اعلان ہو جائے گا. بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک مٹی کی تھیلی آئے گی ایک آدمی کی. اللہ پوچھے گا اللہ یہ کون سی تھیلی ہے؟ فرمایا ایک مسلمان جب دفن ہو رہا تھا تو نے لب بھر کے ڈالی تھی، ہم نے وہ مٹی بھی تیرے نام اعمال میں رکھ دی. اس مٹی نے آ کر آپ کا ترازو نیچے کر دیا. نزل الموازین قسط لیے بہت اہم کا بات ہے. آپ سب کا وزن ہوگا. آج ہم نے سوچنا ہے کہ بھائی ہمارا کون سا پڑھا بھاری ہوگا، خود سوچنے کی بات. حکیم علامہ تھانوی فرماتے ہیں حساب کتاب اپنا تو انسان خود کر سکتا ہے. اب یہاں بند کرو، بالغ ہونے سے لے کر اب تک سوچو نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں، بھی پتہ چل جائے گا سب. لہذا عمر فرماتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے حساب کتاب سے پہلے اپنا حساب کتاب خود ہی کر لو تاکہ وہاں بچت ہو جائے. فنزل الموازین قسط لیوم القیامہ، انصاف کے تول لگائیں گے قیامت کے دن. ترازو لایا جائے گا، آدم السلام جبریل السلام کو بلایا جائے گا کھڑے ہو جاؤ، ہم لوگ لائے جائیں گے. انبیاء السلام کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، فرشتوں کا وزن نہیں ہوگا. 70,000 اس امت کے ایسے انسان، ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں ہوگا. وہ کافر جو ہمیشہ کفر کرتے ہیں ان کا وزن نہیں ہوگا، سیدھا جہنم بھیج دیا جائے گا. اب رہ جائیں گے پیچھے 3 طبقے، وہ کافر جن نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوں گی دنیا کے اعتبار سے،
ماں باپ کی خدمت کی ہوگی، کسی کو کھانا کھلایا ہوگا، اس قسم کی نیکیوں کا شوق رکھتا ہوگا، اس کی نیکیاں دائیں پڑھنے میں ڈالی جائیں گی، لیکن جب کفر رکھا جائے گا تو کفر کا پڑھنا نیچے ہو جائے گا، اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر متقین آئیں گے، وہ لوگ جو زندگی بھر کوشش کرتے رہے کہ کبیرہ گناہ ہم سے نہ ہو، صغیرہ وغیرہ ہو جائیں گی، تو متقین کے لیے ان کے نیکیاں دائیں پڑھنے میں رکھی جائیں گی اور بائیں پڑھنے میں چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے۔ اللہ فرمائے کہ جاؤ بھائی ہم نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا، اب ایک رہ جائے گا ہم جیسے خلط و عمل صالح وآخر سیئا، جو نیکیاں بھی لے کے آئیں گے، برائیاں بھی لے کے آئیں گے، نیکیوں کی شکل بنا دی جائے گی اور وہ شکلیں تلیں گی، نماز کی شکل ہوگی، روزے کی شکل ہوگی، صدقے کی شکل ہوگی، یہ دائیں پڑھنے میں، اور بائیں پڑھنے میں گناہ ہوں گے۔ اب ان کو تولا جائے گا، اگر دائیں والا پڑھنا نیچے ہو گیا تو جنتی ہونے کا اعلان ہوگا، بائیں پڑھنا نیچے ہو گیا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر برابر ہو گیا آراف، وہ ایک دیوار ہے جنت اور جہنم کے درمیان، اس دیوار پر چڑھا دیا جائے گا۔ وہ جنتوں کو دیکھیں گے تو اللہ سے پناہ مانگیں گے، جنتوں کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے، اور دوسروں کو دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے، پھر اللہ کچھ عرصے بعد ان کو بھی معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا۔ یہ اعمال کا وزن ہوگا۔ امام بخاری آخر میں وزن اعمال لائے ہیں کیونکہ یہ آخری کام ہونے والا ہے، اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے، اور 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت، 50,000 سال، ایک دو دن چھوٹا سا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن۔ تفتیشیں ہوتی رہیں گی، تفتیشیں ہوتی رہیں گی، ہو سزائیں بھی بیچ میں سزا مبتلا ہوں گے، تکلیف میں مبتلا رہیں گے، لیکن جب حساب کتاب ہوگا عصر سے مغرب کے درمیان سب کا پوری مخلوقات کا حساب کر کے ٹھکانوں پر بھیج دیں گے، کیونکہ اللہ سریع الحساب، اللہ سے زیادہ جلدی کوئی حساب کرنے والا نہیں، اتنا ٹائم لگے گا عصر سے مغرب بس۔ قال قسطاس العدل بالرومیہ، امام بخاری کی عادت ہے لفظ قسطاس قرآن میں استعمال، اس کا معنی بھی انصاف ہے، لیکن یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ امام بخاری بتا رہے ہیں کہ قرآن میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی استعمال ہوئے عربی کا علاوہ، جیسے ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، یوسف ہے، الیاس ہے، یہ سارے سریانی زبان کے الفاظ ہیں، یہ عربی زبان کے الفاظ نہیں ہیں۔ موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یہ موسیٰ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، عیسیٰ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، ان زبانوں کے الفاظ، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ سب عبرانی سریانی۔ ایل معنی اللہ، جبرائیل جبر کا معنی عبد، جبرائیل کا معنی ہے عربی میں عبداللہ، جبرائیل کا معنی عبداللہ۔ تو قرآن مجید نے دوسرے زبانوں کے بھی الفاظ استعمال کیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں القسط مصدر مقسط، قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، مصدر المصدر، اور عادل کا معنی عادل ہے، مقسط معنی عادل، اور قاسط کا معنی جائر ظالم کے معنی میں ہے۔ یہ امام بخاری نے عربی کا بتایا کہ عربی زبان ایسی فصیح زبان ہے کہ الفاظ اور باب کے اور زیر زبر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے۔ ہم سب کی اصلی زبان عربی ہے، یاد رکھو، ہماری اصل زبان عربی ہے، لیکن مرتی عربی شروع ہو جائے گی، از خود ہمیں آ جائے گی، کیونکہ ہمارے اندر ہے عربی چھپی ہوئی۔ من ربو کا عوام، تیرا رب کون ہے پنجابی میں نہیں پوچھے گا، نہ پشتو میں پوچھے گا، نہ انگریزی کا، من ربو کا۔ آپ عربی میں جواب دیں گے، ہم عربی بولیں گے، سب ساری زبانیں ختم۔ اللہ فرماتے ہیں تو ہماری نشانیاں ہیں، ہم نے قومیں، شکلیں، زبانیں، یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کسی زبان کو، کسی قوم کو حقیر سمجھنا، یہ دراصل اللہ کی نشانی کو حقیر سمجھنا، جو کفر ہے، یاد رکھو۔ بہت دماغ میں خلل ہوتا ہے، جی ایسا ہی تو فلانا ہی، کچھ بھی وہی نہیں ہے، سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، بابا ایک ہی ہے۔ ایک بار تاریخ میں آتا ہے کہ صاحبزادوں کی، صاحبزادے جو ہے نا جی، وہ مقابلہ کر رہے تھے تیر اندازی کا، یا عمر کا بیٹا ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا عثمان غنی کا۔ صاحبزادوں نے کہا کہ بھئی آج تیر اندازی کا مقابلہ کرتے،
اب صاحبزادے ہوتے ہیں، بڑوں کی اولادیں تھیں، سارے اکرام اور محبت سے پیش آتے تھے۔ اب دو پارٹیاں بن گئی، کدھر ایک کالا ابشی آ گیا، انہوں نے کہا مجھے بھی شریک کرو۔ انہوں نے کہا بھائی یہ سب نہیں کر رہے ہیں، یہ خصوصی ہے، جو صاحبزادے ہیں ان کا مقابلہ ہے۔ کہا میں بھی صاحبزادہ ہوں۔ وہ کہ تو کس کا بیٹا ہے؟ میں آدم السلام کا بیٹا ہوں، میرا تو پیو نبی ہے، یہ تو عمر کا بیٹا ہے، عثمان کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے، ابوبکر صدیق کا ہے، میں تو آدم السلام کا بیٹا ہوں۔ مقابلے میں شریک ہوا، مقابلہ وہی جیت گیا۔ ہم نے فرمایا کہ تم آدم کی اولاد ہو، اور آدم من تراب، آدم مٹی سے بنے ہیں، تمہاری حقیقت مٹی ہے۔ روایت لا رہے حمد بن اشکاب سے، جو مصر میں آخری استاد امام بخاری کا، ابو ہریرہ سے روایت لا رہے قال قال وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن۔ اب چونکہ وزن اعمال ہے نا، اب بتاتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ حبیبتان للرحمن، کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں جو محبوب ہے رحمان کو، دو کلام ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ رحمان کہا کیونکہ رحمان وہ ذات ہے جو تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دیتی ہے، تو رحمان کہتے ہیں، کام تھوڑا اجر زیادہ۔ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں، یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ نے فرمایا کہ جاؤ 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بہت زیادہ ہے، کم کراؤ۔ کرتے کرتے 5 ہو گئی، انہوں نے کہا اور کام کراؤ۔ پھر گئے، فرمایا کہ نہیں، اب بات تبدیل نہیں ہو گئی، تم پڑھو گے تو 5 لیکن میں لکھوں گا 50۔ زمین پر 5 ہیں، جو ہی فرشتے لے کر اوپر جاتے ہیں نا جی تو 50 ہو جاتی ہیں، ہر نماز 10 کے برابر ہے۔ کتنا بڑا خسارہ ہے، ہاں؟ کوئی ایسا کاروبار 1 روپیہ دو فوراً 10 روپے مل جائے، ڈبل بھی مل جائے تو کہتے جی بہت اچھے، 100 پہ 200 کما لیا، او ڈبل میں کما لیا۔ لیکن نماز ایسی ہے کہ ایک نماز پر 10 نمازوں کا ثواب، ایک جمعے پر 10 جمعوں کا ثواب، یہ 2 رکعت جو پڑھو گے یا صلاۃ تسبیح پڑھو گے 10 صلاۃ تسبیح کا ثواب۔ اللہ فرماتا ہے لا یبدل القول لدی، یہ 5 و یہ 50، میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، تم پڑھو گے 5 لیکن میں اپنے پاس 50 ہی لکھوں گا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ الرحمان لائے، ان کی شان رحمت ہے کہ چھوٹے سے کلمے پر کتنا بڑا اجر دے رہے ہیں کہ میزان بھر دے گا یہ کلمہ پورا، یہ ایسا بدنی کلمہ ہے، ان کی شان رحمت ہے۔ خفیفۃ اللسان، زبان پر ہلکا ہے، پڑھنے میں بہت آسان ہے کلمے، اس میں ایسے الفاظ نہیں ہے کہ انسان پڑھا لکھا نہ ہو تو پڑھ نہ سکے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، لیکن نہ سمجھنا یہ کلمے پڑھنے میں آسان ہے تو اس کا آخرت میں تھوڑا اجر ہوگا۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہے۔ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ اکیلا کلمہ ہی پورا میزان بھر دے گا۔ وہ یہ ہے، سبحان اللہ، ساتھ پڑھو میرے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے پہلے خبر دی پھر مدعا بلائے کہ وہ کون سے کلمے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ میں پہلے عرض کیا، اے اللہ ہم تجھے ہر عیب سے پاک قرار دیتے، یہ سبحان اللہ ہے۔ وبی حمد ہی، سارے کمالات تیرے لیے ثابت کرتے ہیں، تو اس میں تنزیحات بھی آ گئی، تحمیدات بھی آ گئی، توحید مکمل ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا پورا کلمہ اتنا وزنی ہوگا، دیکھنے میں چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر جو کچھ بند ہے، جو نور بند ہے، جو تفصیل بند ہے، پوری تفصیلات اس کے اندر جمع ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یوں کہیں اللہ کھاتے نہیں، اللہ پیتے نہیں، آپ تعریف کر رہے ہیں، آپ کو ایک ایک کے اوپر تعریف پر اجر ملتا جائے گا۔ اللہ کھاتے نہیں، اللہ پیتے نہیں، آپ 100 شمار کر لیں گے، 200 شمار۔ جب سبحان اللہ کہو گے اس کے اندر جتنے بھی عیب پائے جاتے ہیں مخلوقات کے اندر، ان سب سے اللہ کو پاک قرار دے دیا، وہ جتنے بھی ہوں گے ان سب کا اجر آپ کو مل جائے گا۔ ایک سبحان اللہ کہنے سے، ایک سبحان اللہ کہنے سے
کیونکہ اس کے اندر سب کچھ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع کلمات بنایا کہ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں اور اس کے اندر سمندر بند ہوتا ہے. بھابی حمدی ہی، اب تعریف کر، اللہ تو رزاق ہے، اللہ تو منان ہے، اللہ تو سمیع ہے، تو بصیر ہے. تو اب کر رہے ہیں. آپ نے کہا الحمدللہ یا بھابی حمدی کہا، سب کا اقرار ہو گیا، سب کا اجر مل گیا. اس لیے ثقیل ہے. یہ چھوٹا سا نا سمجھو، اس میں سارا کچھ بند ہے. ایٹم بم جو ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے. ایٹم جو ہے نا ایک نقطے کا نام ہے. ہاں یہ ایٹم بم بڑا سارا نہیں ہوتا. یہ ایٹم چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے، لیکن اس میں صلاحیت ہوتی ہے ہر شے کو تباہ کر دے. دیوار کو بھی آگ لگا دے گا، لوہے کو بھی آگ لگ جائے گی، لکڑ کو بھی آگ لگ جائے گی، بندے کو بھی آگ لگ جائے گی. رسول اللہ کے جو فرامین ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن سمندر بند ہے ان کے اندر. ہے چھوٹا سا کلمہ، وہ میزان جس کے ایک پڑھنے میں 7 آسمان زمین آئے، یہ پورا بھر دے گا. اس نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ کا معنی ہے میں پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بحمدہ، اور تیری تعریف کرتا ہوں، سارے کمالات تیرے لیے ثابت کرتا ہوں. سبحان اللہ العظیم، اللہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اس اللہ کی جو بڑے عظمت والے ہیں. یہ دوبارہ لائے، سبحان اللہ دوبارہ لائے. کیوں؟ اس لیے کہ تنزیہات مخلوق سمجھتی ہے. آپ سمجھتے ہو کھانا پینا اولاد، اس کی نفی سمجھتے ہو، لیکن کمالات کو کوئی نہیں سمجھتا. اللہ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں ان کے کیا کمالات ہیں، کیسا سما ہے، کیسا بصر ہے، وہ اللہ کی ذات جانتی. لہٰذا ابھی ہم بھی ایک بار لے کر سبحان اللہ 2 بار لائے، 2 بار اس کے اقرار کرایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بالکل آخر میں ایسی روایت لا رہے ہیں، ایک تو وزن اعمال والی، کیونکہ آخری کام یہ، اور پھر تسبیح ایسی دے رہے ہیں، ایسی ذکر کر رہے ہیں جو پورا میزان بھر دے گی. اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مجلس ختم ہو رہی ہو تو تسبیح کرو، سبحان اللہ پڑھو، تو اس سے پورے سال میں جتنے دن بھی آپ نے پڑھایا اس کے اندر جو کمی بیشی تھی وہ معاف ہو جائے گی، جو نیکیاں تھی وہ لکھ دی جائیں گی. ہر مجلس سے جب انسان اٹھے کہیں بھی سبحان اللہ پڑھ لے، سبحان اللہ پڑھ لے. اور دعائیں بھی ہیں، سبح بحمد ربک حین تقوم، جب مجلس کھڑے ہو تو آپ تسبیح کر لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس مجلس میں کمی بیشیاں ہوتی ہیں، منہ سے باتیں نکل جاتی ہیں، اور معاف ہو جائیں گی اور نیکیاں لکھی جائیں گی. امام بخاری تسبیح کی حدیث لا کر 16 سال میں امام بخاری کتاب لکھی ہے. 16ویں سال میں یہ روایت یہاں لکھ کر امام نے کہا 16 سال میں جو لکھنے میں غلطی کرتا ہے یہ اللہ معاف کر دے اور نیکیاں لکھ دے. زیادہ قبول ہو گئی، آج تک پڑھی پڑھائی جا رہی. اور طالب علم اور استاد طالبات سال بھر پڑھتی ہیں، زیادہ یہ روایت آخر میں پڑھی گئی، سال بھر کی گناہ کمیاں بیشیاں معاف اور نیکیاں لکھنے کی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللهم لك الحمد كما أنت صلى على محمد كما أنت وفل بنا كما أنت إنك أنت أهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ یا اللہ، اس بخاری شریف کے درس کی نشست کو قبول فرما اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ فرما. یا اللہ اس مبارک کتاب کو پڑھنے والے پڑھانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں نفع کا ذریعہ فرما. یا اللہ ہم بھی یا اللہ پڑھتے ہیں، ہم آپ کی ہر ہر عیب سے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، ہر کمال آپ کے لیے ثابت کرتے ہیں. یا اللہ ہماری تحمیدات اور تنزیہات کو قبول فرما. یا اللہ توحید حقیقی ہمیں نصیب فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، عافیت دارین نصیب فرما.
یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی پڑھنے والیاں، پڑھانے والیاں، ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما، اور ان کو یا اللہ اپنے درجوں میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ جو طالبات اس سال فارغ ہو رہی ہے ان کے اچھے نصیبے فرما، ان کے اچھے جوڑ عطا فرما یا اللہ، اور ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ تمام دینی اداروں کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما، عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ عافیت کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، ہمارے مسائل کا حل فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما، ہمیں ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ میزبانوں کا بلانا میرا آنا قبول فرما۔ یا اللہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے پیر عبدالرحیم صاحب، پیر ذوالفقار صاحب کے شیخ حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی کے صاحبزادے تھے، وہ بھی انتقال کر چکے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی بھی انتقال کر چکے ہیں۔ یا اللہ ان دونوں حضرات کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، علیین میں جگہ عطا فرما، ان کی خیر و برکات ان کے بعد بھی جاری ساری فرما، بعد والوں کو ان کے مشن اور کام کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کے مقصد فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ یا اللہ ہر شے میں خیر و برکت پیدا فرما۔ یا اللہ عافیت کا، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری کھیتیوں میں، نوکریوں میں، کاروبار میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو خوب برکت اور عافیت والا فرما۔ جتنے دوست اور مائیں بہنیں آئی ہیں سب کو اللہ والا فرما، نماز کا پابند فرما۔ یا اللہ نماز کا پابند فرما، تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، ذکر اذکار تلاوت کا پابند فرما۔ یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن یا اللہ ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، یا اللہ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ جن دوستوں نے، ماں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما، جو نہیں کہہ سکے یا اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنستان ولیک ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔